تو نے اس کو جائز سمجھ لیا، اس میں جا کر تو نے حصہ لے لیا، اور جس چیز کو میرے اللہ نے کیا تھا، جس نبی کا ذکر خود خالق کائنات کرتا ہے، اس نبی کے ذکر میں تمہیں آنے میں شرم آ رہی ہے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو قرآن کی تفسیر سنانے لگوں، جو حضرت حافظ قاری کیف صاحب نے جو بات کہی کہ مر جائے تو بھی کوئی وہ معاملہ نہیں ہے۔ میں ایک قرآن کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کے لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام سے بیزار ہو گئے تو حکم یہ ہوا کہ انہیں کہو توبہ کرنے کی کہا گیا، تو توبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، تو ادھر کے جو لوگ تھے وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ جب واپس آئے، لوگوں نے کئی ٹائپ کے پوجا بنا رکھے تھے، بھگوان کو بنا رکھا تھا، وہ آئے جب آئے تو دیکھا کہ لوگ ایسے ایسے کاموں میں مبتلا ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ تم اپنے حال کیا بنا چکے ہو؟ لوگوں نے توبہ کر لیا۔ توبہ کرنے کے بعد رب کا حکم ہوا انہیں قتل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، کیونکہ مرتد اگر توبہ بھی کر لے تو اسلامی حکومت میں اسے قتل کرنا واجب ہے۔ جو اسلام کا جو حاکم ہوگا اسے قتل کرے گا۔ میں اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا، جس کلام پاک کو آپ پڑھ کر مسلمان ہو اس کلام مقدس کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر میری بات اگر آپ کو بری لگتی ہے پھر آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بات خالق کائنات کی کر رہا ہوں، بات اس نبی کی کر رہا ہوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بات اس مدینے والے آقا کی کر رہا ہوں جس آقا کے کلمہ پڑھ کر ہماری پہچان مسلمان بننے کی ہے، بات اس مدینے والے اس آمنہ کی لال کی کر رہا ہوں جس کے وجہ سے ہماری پہچان دنیا میں ہے، باس اس مدینے والے آقا کی کر رہا ہوں جو ہمارے بخشش کا ضامن ہے، باس اس مدینے والے آقا کی کر رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ نبی کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کرے گا جہاں نبی اپنے امتیوں کو بخشش کرا کے جنت دلوائیں گے۔ بات اس نبی کی کر رہا ہوں جس کے بارے میں بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میں تو بات اس نبی کی کر رہا ہوں، اس لیے حافظ کیف صاحب کئی باتیں عرض کر رہے تھے، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک پہچان بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اس چیز کو۔ آواز کو سن کر حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جب آواز آئے تو انسان اس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ بہرحال ایگزامپل کے طور پہ اگر اس سامیانہ کے پیچھے، اس پنڈال کے پیچھے اور کوئی ایسی آواز میں بھو بھو ٹائپ کی اگر کوئی آواز آئے تو اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس کی آواز ہے تو کیا کہیں گے؟ کتے کی آواز ہے۔ میاؤں میاؤں کی آواز آئے، آپ سے پوچھا جائے کون ہے، کس کی آواز ہے تو بلائی کی۔ چھوٹے بچے بہت ہوشیار ہیں، کس کی آواز ہوتی ہے؟ بلائی کی۔ تو آواز سن کر حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں بھی دو آواز ہے، ایک طرف سے آواز آئی